تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن مقدس یہ ایمان کے ازدیاد اور اطمینان کا سامان ہے، اور قرآن کا جو حکم آئے مومن کی شان یہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور مشرک منافق اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کا قرآن کے ایک حصہ سے بغض ضرور ہوگا، وہ پورے قرآن کو نہیں پچا سکتا۔ یہی وجہ ہے فرمایا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، میرے پیغمبر یہ مشرکین مکہ آپ کو جھوٹا انکار کرتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے کلیئر بتا دیا کہ مشرکین کی اصل دشمنی وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی دشمنی اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ وہ قرآن کے دشمن ہیں۔ اب یہ سوال تھا کہ قرآن مقدس کے ساتھ یہ دشمنی ہو سکتا ہے نبی کی وجہ سے ہو؟ فرمایا نہیں، وہ سب کٹھے ہوئے اور کہتی ایتے بے قرآن غیر ھذا، او بدل ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے جا، کوئی دوسرا قرآن لے آ، یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو ہم تجھے رسول بھی مانیں گے، تمہیں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پورا قرآن بھی نہیں، اس قرآن کا ایک حصہ، صرف ایک حصہ وہ اس قرآن سے نکال دو، بدل ہو، پورا قرآن نیا لے آ، اگر پورا نہیں آ سکتا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے۔ اور آج کا دور دیکھیں تو یہی بات چل رہی ہے۔ یہ آپ کے حکمران کیا کہتی ہیں؟ صرف جہاد والی ایتیں نہ ہوں، نظام حکومت کی آیات نہ ہوں، اسلام نے جو قواعد سلطنت کے بیان کیے وہ نہ ہوں، تاکہ ہماری جمہوریت چلتی رہے، تاکہ طاغوتی نظام چلتا رہے، اس لیے یہ آیات نہ ہوں، باقی اسمبلی میں تلاوت بھی ہوتی رہے، OIC کے اجلاس میں بھی تلاوت ہوتی رہے، سب کٹھے ہوتے رہیں، لیکن یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ جہاد تھا کس لیے؟ اس کی بھی اصل وجہ اور ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، فرمایا میرے پیغمبر قرآن کا وہ حصہ وحدہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، وہ حصہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان، وہ حصہ نہ ہو۔ جب وہ حصہ آپ بیان کرتے ہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، اس وقت یہ پیٹھ دے کر بھاگتی نفرت کرتے ہوئے۔ تو اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی، مومن اور غیر مومن کی پہچان، اللہ نے مومن کی پہچان کروائی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، دوسرے مقام پہ بھی اس کو بیان کیا، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور کافر اور منافق ایک حصہ سے الرجی ہے، پورے قرآن سے نہیں، اور وہ حصہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد اللہ کی توحید۔ کون سی بنیاد ہے؟ اللہ کی توحید۔ توحید والا حصہ سن کر
جب اللہ کی توحید کا بیان ہو، اس پر کافر مشرک سیخ پا ہوتا ہے۔ اور جہاد کس کے لیے ہے؟ اسی نظام توحید کی اقامت کے لیے، اسی توحید کے نظام کو قائم کرنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ اسی کے لیے لڑنا، اسی کا نام قتال ہے۔ زمینوں پہ لڑنا، ملکوں پر لڑنا، ٹکڑوں پہ لڑنا، اس کا نام جہاد نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کچھ آدمی مختلف مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، لمبی حدیث ہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو آدمی اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ تو آج یاد رکھنا، یہ جو توحید کی اقامت کا مسئلہ ہے، اقامت توحید، نظام توحید، یہ وہ مسئلہ ہے کہ دنیا کا ہر کافر ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اقامت توحید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، دنیا کے جتنے کافر ہوں، چاہے اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو، دنیا کے سب طاغوتی قوتیں، ان کی اصل دشمنی اللہ کی کتاب کے مضمون اقامت توحید سے ہے۔ آپ ایک تسبیح لے کر حجرہ میں بیٹھ جائیں اور روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پڑھیں، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ ایک مسجد میں کھڑے ہو کر 1,00,000 نفل پڑھیں، کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ چلے لگائیں، سروزے لگائیں، سال لگائیں، کسی پیر کے مرید بن جائیں، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ چاہے پیر ذوالافقار یا کوئی اور خربوغہ جیسا مختار الدین جیسا دجال، اس کے مجالس بدعت میں جائیں اور وہاں پر اصلاح کے عنوان پہ ساری بدعتیں کر لیں، خدا کی قسم کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ کافر کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اقامت توحید کے عنوان سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہے توحید کا انفرادی رنگ، ایک ہے توحید کا اجتماعی رنگ۔ توحید کا نظام، توحید کی اقامت، یہ ہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن۔ صرف دروس دینے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی، صرف مدرسے چلانے سے اسلام کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا، صرف مولوی بنوانے سے، مفتی بنوانے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ اسلام کی خدمت تب ہوگی جو مشن اور ہدف محمدی ہے، وہ پورے عالم پہ توحید کی اقامت کا عنوان ہے۔ اور جب تک یہ عنوان پہ محنت نہیں ہوگی، اس وقت تک کسی کافر کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہی وجہ ہے ابھی اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا، جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتی ہیں، OIC، اور اتنے بڑے ظلم و بربریت کے باوجود کہ اسرائیل ظلم کی ہر حد پار کر چکا ہے، ہر لحاظ سے جنگی جرائم، حقوق انسانیت جو غیر اقوام کے ہاں جن کی اہمیت تھی اس کو بھی پامال کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود
امریکہ جیسا دہشت گرد، عالمی دہشت گرد اس بلد الحرام حکومت اسرائیل کی پشت پناہی علل اعلان کر رہا ہے، لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اب بھی تمہارے حکمران امریکہ برطانیہ کو سجدہ کرنے کے لیے وضو کر رہی، انہی پہ یہ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی، اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی کہ تم اسلام کی خاطر ملک موجود ہیں، تمہارا ایٹم کس کام کا بھائی؟ ایٹمی ملک کا ایٹم 12 منٹوں میں اسرائیل کے اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے، ایسی طاقتیں موجود ہیں اہل اسلام کے پاس، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایمان نہیں، حکمران ہے ایمان نہیں، ورنہ یہ اسرائیل کی پوری رقبہ جو ہے یہ آپ کے پورے پنڈی اسلام آباد سے تھوڑا سا زائد ہے، اور اس میں بیٹھ کے وہ امریکہ کی چھونی بن کے بدماشی کر رہا ہے، اور یہ اتنے بے غیرت بن چکے ہیں ہمارے حکمران، یہ ابھی اس اجلاس میں اتنا طے نہیں کر سکے کہ ہم کوئی تعاون بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، فلسطینیوں کا ہم امداد بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، اور امداد بھی کون سی؟ طبی۔ پھر 3 ممالک اکٹھے ہوئے، ترکی، ایران، پاکستان، سوشل میڈیا پہ ان کو بڑی خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے، حالانکہ تینوں بہت بڑی لعنت کے مستحق ہیں، بہت بڑی ذلت کے مستحق ہیں۔ یہ 3 اکٹھے ہوئے وزیر خارجہ، اور تینوں بدماش۔ ہمارا تو وزیر خارجہ ویسے بھی قبر پرست شیطان ہے، قبر پرستوں کا مجابر، یہ بھی اللہ کی شان۔ وہ ملک جو مجاہدین کا ملک تھا، اس کا وزیر اعظم پاک پتن کی موہری کا پجاری ہے، اور اس کا وزیر خارجہ وہ قبر کا مجاور ہے، قبروں کی تجارت کرنے والا۔ اب یہ 3 اکٹھے بیٹھے اور طے کیا ہوا جی ہم کچھ فورس بنائیں گے، اور وہ وہاں پر جائے گی صرف مسلمانوں کو طبی امداد دینے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لعنت ہے تمہاری فکر پر بھی، اور لعنت ہے تمہاری سوچ پہ بھی، اور تمہارا غلامانہ ذہن، گھٹیا ذہن۔ وزیر خارجہ صاحب، تو جا کسی قبر کی مجابری کر، اور جا تو کوئی بت فروش اور قبر فروش، وہ بت شکن نہیں ہوتا، اور وہ مشرکوں سے جہاد نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تم فوج بھی نہیں بھیجتے، صرف حکومت اتنا انتظام کر دے کہ ہمارے نوجوانوں کو وہاں پر جانے کا انتظام کر دے، تمہیں فوج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے نوجوان وہاں جا کر نہتے ہوں گے، لیکن اس صہیونی طاقت کو ایمان کی قوت سے روک سکتی ہے۔ تیار ہو یا نہیں ہو؟ نوجوانوں میں ایمان ہے، حکمرانوں میں ایمان نہیں۔ اس لیے غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو دیکھنا یا صرف مظاہرے کر لینا، مسجدوں سے باہر نکل کے جلوس نکالتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، مظاہرے کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ صرف مظاہروں کا وقت نہیں، یہ وقت جہاد ہے، اور یہ جہاد شروع ہو چکا ہے، حقیقی جہاد۔ اور یہ وہ شروعات ہیں دجال کی آمد کی۔ اب وہ صرف جہاں فلسطین مقصد نہیں، مسجد اقصی کو شہید کر کے باہیکل سلیمانی اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس کی تمہید کرونا سے رکھی گئی۔ تمہید کرونا تھا، اب کرونے کے یہ نتائج سامنے آنے لگ گئے کہ جو یہود امریکہ نے مل کر پلاننگ بنائی تھی، 1.5 سال تک یہ کرونے کا ڈرامہ رچا کر اور بدماشی کر کے خود ایک کیمیائی جنگ چھیڑ کر، ایٹمی جنگ چھیڑ کر، اب ہوا یہ ہے
کہ نہ عرب کو ہوش کے ناخن آ رہے ہیں نہ عجم کو، تو اسلامی حکمرانوں سے قطعاً کوئی توقع نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے حکمران نہیں ہیں، یہ طاغوت کے نوکر ہیں، دجال کے پیروکار ہیں۔ اس لیے نہ امت کے حق میں یہ سوچ سکتے ہیں، نہ اسلام اور اہل اسلام کے حق میں یہ سوچ سکتے ہیں۔ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ امت کے نوجوان کھڑے ہوں اور کفر کے سامنے وہی سبق دہرائیں جو سبق حضرت خالد بن ولید کا تھا، جو سبق اصحاب رسول کا تھا۔ اب ہر کفر کے لیے ایک ہی علاج ہے جس کا نام کتاب اللہ نے الجہاد رکھا ہے۔ جہاد کے علاوہ دو چیزیں ہوں گی، یاد رکھنا، یا جہاد کرنا ہوگا یا خالص کافر بن کے رہنا ہوگا۔ جس چیز کو قبول کر لو، اب تیسرا راستہ رہنے نہیں دیا جائے گا، یا خالص جہاد ہوگا اللہ کی رضا میں اور دین حق کی سربلندی میں، یا پھر خالص کافر بن کے رہنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یا دجال کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی، طاغوتی نظام کا حصہ بن کے دجالی بننا ہوگا، یا پھر حقیقتاً محمدی بن کے اس جہاد کو اپنانا ہوگا۔ اور جہاد میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی نہتی قوم بھی، خالی ہاتھ قوم بھی جہاد کے لیے لڑتی ہے تو اللہ ان کو کھجور کی شاخوں کو بھی تلواروں سے زیادہ تیز کر دیتی ہے۔ ان کے ڈنڈے، ان کا چلنا وہ ایٹم بمبوں سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس خالص ایمان کی ضرورت ہے جو ایمان قرآن نے دیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کا سبق دیا ہے، اور وہ وہی ہے جو اس سورہ انفال کے شروع میں ذکر کیا۔ اس میں اللہ کی عظمت دل میں جان کے، اللہ کے احکام کی دل میں قدر جان کے، پھر اللہ کی کتاب سے اطمینان حاصل کر کے، اطمینان قلبی حاصل کر کے، ساتھ فرمایا علی ربہم یتوکلون، جب اللہ کی کتاب سے ایمان حاصل کرتے ہیں پھر ان کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ علی ربہم یتوکلون، توکل کا یہی معنی ہوتا ہے، کہیں 313 لے کر ہزاروں کے مقابلہ میں جہاں تلواریں بھی نہیں، تیر بھی نہیں، پورے لشکر میں 2 گھوڑے ہی، زرے ہی نہیں، لیکن محمدی شیر علی ربہم یتوکلون 60 ہزار کا کہیں مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایمان ہے، اس ایمان پہ چند آدمی تیار ہو جائیں اور جہاد کی سنت کا احیاء ہو۔